قرآن پاک میں اللہ ہماری توجہ آسمان کے دلچسپ صفات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ آسمان کی یہ خصوصیت 20ویں صدی میں سائنسی تحقیقات سے ثابت ہوئی۔ وہ فضا جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے، سلسلے حیات میں فیصلہ کن اثر رکھتی ہے۔ چھوٹے بڑے شہاب ثاقب جو زمین کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو روک کر زندگی کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرہ بعد روشنی کی ان شعاؤں کو بھی صاف کرتی ہے جو جانداروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فضا صرف بے ضرر اور کارآمد شعاؤں کو، یعنی بصری شعاؤں، غیر بنفسی شعاؤں، ذیلی سرخ شعاؤں اور ریڈیو شعاؤں کو گزرنے دیتی ہے۔ یہ تمام شعاعیں زندگی کے لیے حیات بخش ہیں۔ غیر بنفسی شعاعیں، جن کا صرف کچھ حصہ فضا سے گزر سکتا ہے، جو پودوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج سے نکلنے والی غیر بنفسی شعاؤں کی بڑی تعداد کرہ بعد میں موجود اوزون سطح پر رک جاتی ہے۔ صرف ایک حد تک چنا ہوا قوس قزح کا ضروری حصہ زمین تک پہنچتا ہے۔ کرہ بعد کا حفاظتی عمل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ فضا زمین کو خلا کی جمنے والی سردی سے بھی محفوظ رکھتی ہے، جو کہ تقریباً -270 سینٹی گریڈ ہے۔ صرف فضا ہی زمین کو نقصان دہ اثرات سے نہیں بچاتی، اس کے ساتھ ساتھ زمین کے مقناطیسی میدان سے پیدا شدہ وین ایلن بیلٹ نامی تہ بھی زمین کو دھمکانے والے ضرر رساں شعاؤں کے لیے حفاظتی ڈھال بنتی ہے۔ یہ شعاعیں جو سورج اور دوسرے ستاروں سے مستقل منعکس ہیں، جانداروں کے لیے مہلک ہیں۔ اگر وین ایلن بیلٹ موجود نہ ہوتی تو شمسی طور پر پیدا ہونے والی گراں بار طوفان زمین پر موجود ساری حیات کو تباہ کر دیتے۔ حال میں یہ سراغ لگایا گیا ہے کہ ان کوندوں سے نکلنے والی طاقت ایسے 1,00,000 ایٹم بموں کے برابر ہے، جیسا کہ ہیروشیما پر گرایا گیا تھا۔ ایک کوندے کے لپکنے کے 48 گھنٹوں کے بعد مشاہدہ کیا گیا کہ قطب نما کے مقناطیسی سیل غیر معمولی حرکات کر رہی ہیں اور زمین کے اطراف میں 700 کلومیٹر تک درجہ حرارت 2500 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا۔ یقیناً زمین سے بہت بلندی پر ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے۔ یہ ہماری زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور آفات سے تحفظ دیتا ہے۔ اگرچہ سائنسدانوں کو اس سے حال ہی میں آگاہی ہوئی ہے، قرآن پاک میں ہمیں صدیوں پہلے کرہ بعد کے حفاظتی ڈھال ہونے کی خبر دی تھی۔ سورۃ طارق کے 11ویں آیت میں ہمیں آسمان کے پلٹنے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ آیت جو قرآنی ترجمہ سے گردش کا لفظ ہے، پلٹنے کا مطلب بھی رکھتی ہے۔
جیسا کہ علم ہے زمین کو گھیرنے والا کرہ آباد کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ ہر تہ زندگی کے لیے اہم سبب رکھتی ہے۔ تحقیقات نے یہ منکشف کیا ہے کہ یہ تہیں ان تمام مادوں کو جن سے ان کا سامنا ہوتا ہے یا تو خلا میں واپس کر دیتی ہے یا زمین میں پہنچاتی ہے۔ آئیے اب کچھ مثالوں کی مدد سے زمین کے گرد موجود تہوں کے پلٹنے کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ زمین سے 14-15 کلومیٹر تک موجود آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے زمین پر واپس لوٹا دیتا ہے۔ اوزون اسفیئر جو زمین سے 25 کلومیٹر تک بلندی پر ہے، ضرر رساں تابکاری اور غیر بنفشی شعاؤں کو روک کر واپس خلا میں بھیج دیتی ہے۔ آئنوسفیئر زمین سے نشر ہونے والی ریڈیائی لہروں کو کسی خبر رساں سیارے کی مانند زمین کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے، اور اسی وجہ سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نشریات طویل فاصلوں تک پہنچتی ہے۔ آسمان کی اس خصوصیت کا، جسے صرف حالیہ سائنس سے معلوم کیا گیا ہے، قرآن پاک میں صدیوں پہلے خبر دینا اس کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کائنات کی ایک حقیقت جس کا قرآن پاک کی آیت میں انکشاف کیا گیا، یہ ہے کہ آسمان 7 تہوں سے بنا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آسمان کا لفظ جو کئی جگہ قرآن میں استعمال ہوا، زمین، آسمان اور تمام کائنات کا حوالہ رکھتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ آسمان یا کرہ آباد 7 تہوں پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ آج یہ بات علم میں ہے کہ کرہ آباد 7 تہوں سے بنا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ علاوہ ازیں جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، یہ تعداد میں 7 ہیں۔ ایک سائنسی ذریعے سے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کھوج لگایا ہے کہ کرہ آباد کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ تہیں طبیعتی خاصیت یا گیسوں کی صفات کی بنا پر مختلف ہے۔ زمین سے قریب تر تہ ٹروپوسفیئر کہلاتی ہے، جو کرہ آباد کا تقریباً 90% حصہ رکھتی ہے۔ ٹروپوسفیئر سے اوپر والی تہ اسٹریٹوسفیئر کہلاتی ہے۔ اوزون تہ اسٹریٹوسفیئر کا حصہ ہے جہاں غیر بنفشی شعاعیں جذب ہوتی ہیں۔ اسٹریٹوسفیئر سے اوپر والی تہ میسوسفیئر کہلاتی ہے۔ تھرموسفیئر میسوسفیئر سے اوپر موجود ہے۔ تھرموسفیئر کے اندر ہی آیوڈین گیس تہ بناتی ہے جو آئنوسفیئر کہلاتی ہے۔ کرہ آباد کا بیرونی حصہ 480 کلومیٹر سے 960 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ ایکسوسفیئر کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے حساب لگائیں تو دیکھیں گے کہ کرہ آباد 7 تہوں سے بنا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ یہ حقائق جو 20ویں صدی کے ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں معلوم کیے جا سکتے تھے، قرآن پاک میں 1400 سال پہلے وضاحت سے بیان کر دیا گیا۔